کچھ لوگ ایسے ہم میں سے جن کی عمر گزر جاتی ہے قرآن جن کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ لوگ کچھ ایسے بھی گزرے ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن پھر قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ان کو کہ ہم قرآن کو یاد نہیں کر سکے، پڑھ نہیں سکے۔ یہ آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے، کئی ایک علماء نے اس کو لکھا ہے۔ جب پارٹیشن نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ایک مرتبہ کسی قبرستان کے اندر، ہندوستان کی بات ہے یہ، کسی قبرستان کے اندر تیز بارش آئی تو ایک جو ہے وہ قبر کھل گئی۔ قبر کھل گئی تو جو ہے وہ جب اس قبر کو جو ہے وہ جب واپس بند کر رہے تھے لوگ، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ قبرستان جب کھلی تو ایک کوئی میت ہے اس کے اندر، اور اس میت کے جو ہے وہ ناک کے پاس ایک گلاب کا پھول اگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے قبر کے اندر جو ہے وہ خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے کفن کو بھی جو ہے وہ مٹی نے خراب نہیں کیا ہے۔ ان لوگوں نے چپکے سے اس قبر کو جو ہے وہ بند کیا اور اس قبر کی نشاندہی کر کے واپس جو ہے وہ پتہ لگایا کہ اس کا گھر کون سا ہے، جا کے پتہ کرتے ہیں۔ جب واپس پلٹے اور لوگوں سے پوچھا ایسی ایسی قبر ہے وہ کس کی ہے، تو لوگوں نے بتایا ایک بیوہ ہے اس گاؤں کے اندر رہتی ہے، اس کے شوہر کی قبر ہے۔ لوگ اس کے دروازے پہ پہنچے اور دروازے پہ جانے کے بعد دستک دی، وہ باہر نکل کے آئی تو لوگ اس سے پوچھنے لگے تیرا شوہر ایسا کون سا عمل کرتا تھا، ذرا بتا تو صحیح۔ ہم نے اس کی قبر کے اندر خوشبوئیں پھوٹتی ہوئی دیکھی ہیں، ہم نے محسوس کی ہیں کہ اس کی قبر کے اندر ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے عطر چھڑک دیا ہو، اور جو ہے وہ خوشبو کی لاٹیں نکل رہی تھی۔ وہ کہنے لگی اس کا کوئی عمل تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہاں ایک چیز ضرور تھی، وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا لیکن قرآن سے محبت بہت کرتا تھا، قرآن سے محبت کرتا تھا۔ صبح جب مزدوری کے لیے نکلنے لگتا تھا اور فجر کی نماز پڑھ کے آتا، لوگوں کو مسجد میں جب قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا تو اس کے آنسو نکل آتے تھے، رب کی بارگاہ میں کہتا تھا مالک میری بد نصیبی میں قرآن نہیں پڑھ سکا۔ گھر پہ آتا، قرآن کو طاق میں سے اٹھاتا، اس کی گرد کو صاف کرتا اور پھر قرآن کو کھولتا۔ کھولنے کے بعد اس کی ایک ایک جو ہے وہ سطر پہ انگلی رکھتا، اور انگلی رکھنے کے بعد کہتا مالک میری بد نصیبی میں نہیں پڑھ سکا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، لیکن مالک میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے۔ کہتا ہے وہ جتنی دیر اس کو توفیق ہوتی وہ انگلی پھیرتا رہتا، کیونکہ پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو۔ وہ کہتا تھا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، سطروں پہ انگلی پھیرتا رہتا، کہتا رہتا یہ بھی حق ہے۔ اور پھیرنے کے بعد جتنی اس کو توفیق ہوتی، ایک صفحہ دو صفحہ پڑھنے کے بعد واپس قرآن کو بند کرتا، اور بند کرنے کے بعد اس کو سمیٹ کے واپس روشن دان میں رکھ دیتا۔ کہ اس کا صرف ایک یہ عمل ہے، اس کے علاوہ باقی مجھے کوئی عمل یاد نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اندازہ لگایا ہے قرآن سے اس کی محبت تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کے اندر گلابوں کو اگا دیا ہے، اللہ نے اس کی قبر کو جو ہے وہ مہکا دیا ہے۔ تو ہمیں قرآن سے محبت کرنی چاہیے۔